السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے پیارے بچوں، آپ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو پیار ہی ہو گیا ہوگا، اور آپ انتظار کرتے ہوگے کہ اگلی دفعہ آپ کو ہمیں پتہ چلے گا کہ پھر کیا ہوا۔ چلیں پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم بات کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، ربنا زدنا علما، آمین۔ اچھا میرے پیارے بچوں، اب ہم نے پیچھے دفعہ یہ دیکھا تھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ جس جگہ پر رہ رہا تھا وہاں تو قحط تھا، کوئی کھانا نہیں تھا، لیکن ان کی اونٹیاں اور ان کی بکریاں دودھ دینے لگ گئی تھیں، اور ان کی غربت چلی گئی تھی، اور وہ خوشحال ہو گئے تھے اور باقی لوگوں سے زیادہ آسودہ ہو گئے تھے۔ اب کیا ہوا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر 6 مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لے کر جاتی اور ملوا کے اور پھر واپس لے آتی، اور جب 2 سال پورے ہو گئے جو کہ مقرر مدت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک حلیمہ کے پاس رہیں گے، تو حلیمہ سعدیہ کا دل نہ چاہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دے، تو انہوں نے آپ کی والدہ سے کہا کہ کیوں نہ آپ بچے کو میرے پاس ہی رہنے دیں، وہ تھوڑا اور مضبوط ہو جائے گا، کیونکہ مجھے مکہ میں وبا سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ راضی ہو گئیں اور انہوں نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کو بھیج دیا۔ چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا کے اللہ تعالیٰ کے نبی بننے والے تھے، تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں کچھ ایسے واقعے پیش آئے جو ڈیفرنٹ تھے، عجیب تھے لوگوں کے لیے۔ ایک دفعہ وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اور وہ انسانی شکل میں بھی آ سکتے ہیں نا، تو وہ آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے علیحدہ کر کے ان کو لٹایا، ان کا سینہ چاک کیا، دل نکالا، دل کو زمزم سے دھویا اور واپس ان کے سینے میں رکھ دیا اور ان کے سینے کو سی دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے بھی ہو گئے تھے تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر وہ نشان تھا جہاں کٹ لگایا گیا تھا۔ وہ بچے سب گھبرا گئے اور وہ سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے قتل کر دیا ہے، تو وہ بھاگے اپنی امی ابو کے پاس اور انہوں نے جا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو حلیمہ سعدیہ دوڑتی ہوئی آئیں اور انہوں نے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیلے ہو کر کھڑے ہوئے تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ پیارے بچوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو پیغمبر ہوتے ہیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ایسے واقعات لاتے ہیں جو عام لوگوں سے فرق ہوتے ہیں۔ یہ سمجھیں کہ ایک قسم کی اوپن ہارٹ سرجری تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی کر دی گئی تھی۔ حلیمہ سعدیہ اس واقعے سے بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور وہ ڈر گئیں کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچے، تو وہ آپ کو مکہ واپس لے گئیں اور آپ کی والدہ کے حوالے کر دیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ اب 2 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اور پھر ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ، آپ کی دادا اور ام ایمن جو آپ کی خادمہ تھیں، انہوں نے مدینے کے سفر کا سوچا کہ وہاں جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی قبر کو بھی دیکھیں گے، لیکن جب وہ مدینے سے واپس آ رہے تھے تو ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بیمار ہو گئیں اور فوت ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا افسوس ہوا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہاں، کہ پہلے ان کے والد نہیں تھے اور اب ان کی والدہ بھی فوت ہو گئیں۔ تو کبھی کبھی زندگی میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کسی انسان نے کو بہت بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں ایسی مشکلیں آتی ہیں جو اس کو اسٹرانگ بنا دیتی ہیں، اس کو مضبوط بنا دیتی ہیں، اور وہ مشکلات سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ آگے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت سارے کام ایسے آنے ہیں جس میں آپ کو بہت مضبوط ہونا ہے، تو بچپن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کے لیے تیار کیا گیا۔ تو میرے پیارے بچوں، زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے امی فوت ہو جاتے ہیں، کسی کے ابو فوت ہو جاتے ہیں، کسی کے دونوں ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زندگی میں کچھ کر نہیں سکتا۔ اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے ان کے امی اور ابو دونوں نکل گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایک بہترین انسان بن کر نکلے، اور انہوں نے اس چیز کو منفی طریقے سے نہیں لیا بلکہ بڑے پازیٹیو طریقے سے لیا، اور ساری زندگی ان لوگوں کا دھیان کیا جو یتیم تھے،
یا جن کے ماں باپ نہیں تھے۔ اس وقت جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ فوت ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی۔ ٹھیک ہے میرے پیارے بچوں، اگلی دفعہ میں پھر اگلی باتیں آپ کو بتاؤں گی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک